مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جنات نکلنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ ایک چھلے کا واقعہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا۔ انگوٹھیے پہننے والوں، مولوی صاحب تسی نہیں سمجھ دے، اے بابا بری سرکار دی دربار تو لے آیا سا، جدوں دی پائی بواسیر ہی مک گئی۔ جب سے یہ پتھر پہنا ہے بلڈ پریشر ختم۔ حضرت آپ نہیں سمجھتے، میں نے یہ کڑا اس لیے پہنا، مجھے سوکڑے کی بیماری تھی، یہ کڑا پہننے سے ختم ہو گیا۔ ارے پتھروں پہ امید لگانے والوں، عمر ابن خطاب حجر اسود کے سامنے آئے تھے، اس پتھر کو چومنے سے پہلے کہا تھا جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں، اس لیے چومتا ہوں، مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحابی نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا، نبی پوچھتے ہیں کیوں پہنا ہے؟ صحابی رسول جواب میں کہتے ہیں واہنا ایک بیماری ہے عرب کی، جب سے یہ پہنا ہے اس بیماری سے کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ فرمایا انزیہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ عقیق پہننے والوں، زمرد پہننے والوں، پتھر پہننے والوں، ان پتھروں پہ امیدیں لگانے والوں، گلے میں تعویذ ڈالنے والوں، ہاتھوں میں کنگن پہننے والوں، چھیڑ نہیں رہا ہوں، اللہ کا ڈر ہے، تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شرک تمہیں جہنم کے کوٹڑی میں لے کر چلا جائے۔ یہ مولوی شیخ حضرت ملا پیر کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کو بلال نے پیر مانا تھا، یہ اس کی بات ہے جس کو ابو بکر نے مرشد مانا تھا، یہ اس کی بات ہے جس کو فاروق نے اپنا امام مانا تھا، پھر فاروق اعظم بنے، صدیق اکبر بنے، بلال زمین پہ چلتے تھے جنت میں اس کی جوتیوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ فرما رہے ہیں انزیہا، اس چھلے کو پھینک دے اتار کے، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گی، کمی نہیں کرے گی۔ اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے امام الانبیاء کا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جملہ بڑا خطرناک ہے، وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اے صحابی، اے میرے ساتھی، اگر یہ پہنے تیری موت واقع ہوگی تو کبھی فلاح نہیں پا سکے گا۔ اس نیت سے موندرے، چھلے، انگوٹھیے، کڑے، تعویذ، منکے، سیپیے، گھونگے پہننے والوں، مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے تم مر گئے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ نہیں مانتے تو ایک مثال دے دوں راول پنڈی کی۔ ایک بی بی نے امام زامن باندھا ہوا تھا، جلسے سے خطاب کر کے ہٹی تھی، اخبار میں اس کے ایوں مکہ تصویر چھپی تھی، امام زامن یہاں پر تھا، لیکن جب گولی آئی تو امام زامن روک سکا؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، غم اور دکھ اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ کسی کوٹھے پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھنے سے انسان کی بچت ہوتی ہے، نہ گاڑیوں سے کالے کپڑے باندھنے سے بچت ہوتی ہے، نہ ٹوڈی کے سامنے الٹی جوتی لٹکانے سے بچت ہوتی ہے، نہ چھلے پہننے سے شفا ہوتی ہے۔ شفا جب بھی دیتا ہے عرش والا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 2 روپے کا چھلا بھوتوں کو باندھ لیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، جنات نکل کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جادو کا علاج ہے یہ چھلا۔ ہم پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، جادو کا علاج تمہیں مصطفیٰ نے نہیں بتایا ہے؟ جس کی جیب میں اصلی پیسے ہوں، بچوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے بچوں کو، وہ 5-5 روپے کے ٹھپے جیب میں ہوں تو دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کو بجاتے ہیں، وہ ایک نوٹ پر ہے۔ دوسرے بچے کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیپسی کے خالی ڈھکن لے کے اپنی جیب میں ڈال کے وہ بھی میرے کول بھی ہے نے۔ جن کے پاس اصلی پیسے ہوں انہیں پیپسی کے ڈھکن ڈالنے کی ضرورت۔
اگر تم مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے ہو اور مانتے ہو مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے ہیں، صحابی نے آقا کی وفات پہ کہا تھا اللہ کی قسم ہمارے نبی اس حال میں فوت ہوئے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا علم مصطفیٰ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اگر نبی نے شریعت پوری دی ہے تو کیا جادو کا علاج میرے نبی کی شریعت میں نہیں ہے؟ اور جادو کے مریضوں، حسین ٹیکری پہ جا کے چھلے پہن کر عقیدے برباد نہ کرو۔ جس کے اوپر جادو ہو جائے وہ سورت بقرہ کی تلاوت کرے۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ سورت ناس پڑھے، وہ سورت فلق پڑھے، وہ سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھے۔ یہ وہ کہتے جی مولوی صاحب اوکھا کام دس دیو، اسی کیوں پڑھیے، مولوی رو کیوں رکھے ہے؟ یہ آپے پھوکے ماری جاوے، سانو پڑھن دی لوڑ؟ ریڈی میڈ کام چاہیے ہر کام کے لیے۔ گھر میں داخل ہونے کے اذکار یاد کرو، گھر سے نکلنے کے اذکار یاد کرو۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر، سلام کہہ کے، دعا پڑھ کے اندر آتا ہے، شیطان وہیں گیٹ پہ رک جاتا ہے کہ اب اس نے اللہ کا نام لیا ہے، ہمیں اندر جانے کی اجازت۔ جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے انسان کھانا شروع کرتا ہے، شیطان ہاتھ روک لیتا ہے، اس کھانے میں ہمارا حصہ۔ جب بیگم کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے، دعا پڑھ کے اپنا کام شروع کرتا ہے، شیطان رک جاتا ہے، یہاں بھی ہمارا حصہ۔ اور جب اندر جاتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے جاؤ، گانے گاتے ہوئے جاؤ، شیطان کہے گا آجو ایتھی ڈیرا لاواں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ کی بجائے گالیاں دیتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، واہیات بکتے ہوئے شروع کرو، وہ کہے گا روٹی دا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ اور بیگم کے پاس جاتے ہوئے بھی چینل ڈش انٹینے کے بٹن دبا کے گندے سے گندا سین لا کے پھر بیگم کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا ہم اس کے اکیلے کی نہیں ہے، ساڈا بھی حصہ وچے ہی ہے۔ جادو سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، مصطفیٰ کے فرمان پہ چلو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جادو کے علاج کے لیے حسین ٹیکری پہ آئے اور عورتیں حسین ٹیکری پہ عورتوں کی بھرمار ہے۔ اور عورتیں درباروں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ جس دربار پہ عورت نہ ہو وہ دربار آباد ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے ہوئے جو وہابی۔ دیکھو پیر صاحب کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ سالانہ عرس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، فلاں بابا جی کی قبر پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پیر صاحب کی کرامت نہیں ہے، یہ بیویوں کی کرامت ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ سے ڈر کے ہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرا چیلنج ہے، جائیے کسی ایک دربار پہ میرے نسخے کو استعمال کر کے دیکھ لو، وہاں بین لگا دو کوئی عورت نہیں آئے گی، کوئی ملنگ بھی۔ مادو لال حسین کے دربار پہ ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھنگ گھوٹ رہے ہیں۔ ایک بڈھا ان کا سردار، قبر میں اس کی لاتیں اخیر ہوئی ہوئی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت بنی سوری ہوئی لڑکی ان 5-7 ملنگوں کے درمیان بیٹھ کے بابا جی سے فریادیں پوری کروا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسجد سے نکلے تھے، صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکیلے اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا تھا، غضبناک ہو کر کہا تھا اور تو تمہارا کوئی حق نہیں، تم راستے کے سینٹر میں چلو، تم کونوں پہ چلا کرو، دیواروں سے لگ کے چلا کرو، اے مردو تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے عورتیں اس نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتی تو دیواروں سے اس طرح لگ کے چلتی، ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اور وہ نکلنے والے کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، عورتوں میں فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، اعلیٰ ترین مرد، اعلیٰ ترین عورتیں، ان کے اختلاط کو نبی برداشت نہیں کر رہے، اور یہاں مادو لال حسین کے دربار پہ 5-7 ملنگوں کے درمیان ایک بی بی آئی ہوئی ہے اپنی منتیں پوری کروانے کے لیے۔
گل کر مربی تھوڑا تو میں تیری ماں نہیں انہوں نے پھر مڑ کے تیرے سامنے تیری گل ہوئی تو پھر میں کی مارتے قبل آپ اپنی بیٹی جنہیں بیٹی ہے کوئی کسی کا نہیں لیکن بابا جی میں نہیں کرنا میں بولا کیوں کیتا کیوں کیتا میں تینوں پوچھے کیتا کہ بغیر پوچھوں کیتا گل کر کوئی نہیں کر ہاں بابا جی میں مندی بھی میرے کو غلطی ہے لیکن میں ہوں غلطی کا غلطی پینی ہے وہ غلطی بھگتنی پینی ہے تو اتنے چھٹکارا ہو جانا نہیں کرتا یہ تین گل دیکھی اور کوئی نہیں ہاں ساڈے تھی کر بھی جاؤ جی پھر بھی سہ جانی پھر بھی سانو پیدا پی جاتا کم ٹوٹا کر دیں کسی کا بھی کوئی دنیا کا کم کر دیں سورو میں ایسا سنوں ماں پیو میں کر دوں سب نال میری عادت ہے مہمان جوڑے گا شیطان توڑے گا ہے گل لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی عورت جھوم رہی ہے کوئی پٹک رہی ہے اپنے سر کو کوئی کلبادیاں کھا رہی ہے کسی کے بال کھلے ہوئے ہیں کسی کے سینہ کھلا ہوا ہے یہ کون سی شریعت ہے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ارے کیا یہ اسلام ہے